جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی تو چند لمحے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے والدین کو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو اللہ پاک نے زندگی عطا فرمائی، دوبارہ زندہ ہوئے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور پھر فوراً فوت ہو گئے۔ تو لہٰذا اس نسبت کی وجہ سے بھی اگر اس حدیث کو ہم مانیں، صحیح مانیں، تو لہٰذا اس نسبت کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ محترمہ کے ساتھ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے والد کے ساتھ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے وائس بھیجی ہے، چند لمحے کے لیے والدین کو زندہ کیا گیا اور کلمہ پڑھا اور پھر ان کی موت ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ بتا دیتا ہوں آپ کو، صحیح مسلم میں نبی پاک علیہ السلام نے ایک شخص سے کہا، ان ابی و اباک فی النار، میرا باپ بھی اور تیرا باپ بھی دونوں نار، آگ میں ہیں۔ وہ اس شخص نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، این ابی، میرا باپ کہاں ہے؟ باپ اس کا کفر میں مر گیا تھا۔ تو اس کے جواب میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اباک فی النار، تیرا باپ جہنم میں ہے۔ تو وہ اب ظاہری بات ہے، جس کو آپ سیدھا سیدھا کہہ دو کہ تمہارا پیو جہنم میں ہے تو بندہ پریشان بھی ہوگا، دل گرفتہ بھی ہو جائے گا۔ آج ہمارے لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سیدھی اور ٹو دی پوائنٹ بات کرو تو لوگ جو ہے وہ کئی بیلچے لے کر، ہتھیار لے کر حملہ آور ہو جاتے ہیں، اور کوئی ہتھیار ملے نہ ملے، زبان کا ہتھیار تو ہے ہی ہے۔ تو اس سے جو جتنی بد نصیب چوٹ دے سکتا ہے وہ دیتا ہے۔ بہرحال اب کام جو کرنا ہے، کوئی پھول پہنائے اور کوئی جوتے مارے، سو کرنا ہے تو کرنا ہے۔ یہ وہ راہ ہے جسے اپنی جان پیاری ہو ابھی سے ہی واپس پلٹ جائے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے اسے کہا کہ اباک فی النار، تمہارا باپ جہنم میں ہے۔ اب جب وہ پیٹھ پھیر کر افسردہ ہو کر پتہ نہیں کیا سوچتے ہوئے جا رہا ہوگا، آپ نے اسے بلایا یا دوبارہ یہ کہا، ان ابی و اباک فی النار، میرا باپ بھی اور تیرا باپ بھی آگ میں ہے۔ ایک تو ادھر ہو گیا مسئلہ۔ دوسرا، نبی رحمت علیہ السلام نے اپنی والدہ ماجدہ کے لیے بار بار حضرت بی بی آمنہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کرنے کی اجازت چاہی۔ وہ یہ ہوتا ہے، اللہم اغفر لہا ورحمہا وعافیہا واعف عنہا رب اغفر لہا ورحمہا، اے اللہ اس کو معاف کر دے، بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں دی۔ ہاں، قبر کی زیارت کرنے کی اجازت چاہی، اور پیارے نبی علیہ السلام اپنی ماں کی قبر کی زیارت پر گئے، وہ بھی وہیں کہیں سے اسی راستے میں آس پاس قریب سے جا رہے تھے، تو چلو بھائی قریب ہیں تو لگے ہاتھوں اماں محترمہ کی، اماں جی کی قبر کی زیارت بھی کر لیتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام رونے بیٹھ گئے۔ ایک ہوتا ہے ماتم کر کے رونا، وہ اسلام میں اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حرام ہے، یاد رکھنا۔ ایک ہے بندہ بے خودی کے اندر ہی بے خود ہو کر رونا شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ کی دیکھا دیکھی آپ کے صحابہ کے بھی آنسو نکل پڑے، وہ بھی رونے بیٹھ گئے۔ تو پوچھا تو یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ صحابہ ایسے دیوانے پروانے تھے، ریزن بعد میں پوچھ رہے ہیں، اپنے حبیب کو روتا دیکھ کر پہلے انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا، رضی اللہ عنہ مجمعین۔ تو آپ نے فرمایا، میں اپنی ماں پر آگ کا سوچ کر کے رو رہا ہوں، او کما قال علیہ السلام۔ تو محترم عبداللہ صاحب کے متعلق تو فرما دیا کہ ابی کا و ابا کا فی النار، میرا باپ اور تیرا باپ آگ میں ہے۔ اور بی بی آمنہ کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کی اجازت چاہی تو اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔ اب پیچھے رہ گئے ہیں ابو طالب صاحب، نبی پاک علیہ السلام کے چچا بھی ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کی پرورش کرنے والے بھی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام چھوٹی عمر میں کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ وفات پا جاتی ہیں، اور باپ پہلے ہی فوت ہو گیا۔ اب دادا عبد المطلب ہے، وہ بوڑھا ہے، بڑی عمر کا ہے، اس نے اپنے بیٹوں سے بڑھ کر اپنے
پوتے کو پالا، لیکن زندگی نے عبد المطلب کا ساتھ بھی نہ دیا اور عبد المطلب صاحب بھی وفات پا جاتے ہیں۔ اب پرورش کی ذمہ داری آ جاتی ہے ابو طالب کے پاس، جو خود بالکل غریب ہے، لیکن ابو طالب نے اپنی اولاد سے بڑھ کر جناب نبی کریم علیہ السلام کی پرورش فرمائی۔ کوئی بھی ابو طالب کی اولاد میں سردار ابو طالب کی گدی پر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ ایک محمد ہی ایسا تھا جو بلا جھجک، بلا روک، بلا ٹوک اپنے چچا سردار ابو طالب کی گدی پر بیٹھ جاتا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر صرف اتنا ہی نہیں کیا، ابو طالب نے ہر غم میں، ہر خوشی میں، ہر مصیبت میں، ہر دکھ میں اپنے بھتیجے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، بلکہ کفار جب حملہ آور ہوئے اسلام کی آمد کے بعد، تو ابو طالب نبی پاک علیہ السلام کے دفاع میں اور ابو طالب نبی پاک علیہ السلام کے ڈیفینس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیوار چین بن کر کے کھڑا ہو گیا کہ دشمنوں، جو بھی میرے بھتیجے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے آئے گا، پہلے اسے میری لاش پر سے گزرنا ہوگا۔ اب کسی کی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ ابو طالب صاحب کے جو ہے اوپر حملہ آور ہو۔ تو نبی پاک علیہ السلام پر لا الہ الا اللہ کی دعوت کی وجہ سے جو بھی سختیاں، مصیبتیں اور غم، غموں کے پہاڑ ٹوٹے، ابو طالب نبی پاک علیہ السلام کی پرچھائی بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع، ڈیفنس کرتے رہے، یہاں تک کہ کفار نے نبی پاک علیہ السلام پر جو ہے تشدد کے پہاڑ توڑے، ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں بنفس نفیس ہر مصیبت میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ لیکن افسوس کہ محترم ابو طالب صاحب نے کلمہ نہ پڑھا۔ تو جب ابو طالب کی وفات ہو گئی تو آپ نے فرمایا میں ابو طالب کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، الا یہ کہ مجھے میرا رب روک دے، او کما قال علیہ السلام۔ تو جب یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر دی اور اپنے حبیب اور اپنے محبوب کو ابو طالب کے لیے استغفار کرنے سے روک دیا۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے نہ روکا ہوتا نا تو میں بھی ابو طالب کے لیے استغفار کرتا۔ اللہ کی مرضی، کوئی بھی بندہ بشر اللہ کی مرضی کے آگے وہ دم نہیں بھر سکتا اور بول نہیں سکتا۔ تو ہم سب اللہ اپنے پروردگار کے حکم پر راضی ہیں اور دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ابو طالب کے لیے استغفار کرنے سے کیسے روکا؟ یہ سورۃ التوبہ ہے، پارہ نمبر 11 میں اور آیت نمبر 113 ہے، 113 نمبر کی۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم ما كان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ اب جو ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح نہیں ہے اور فلاں تھا فلاں تھا، وہ جذبات میں یہ بات کہتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں آپ کے والدین کی محبت میں جذبات میں آ کر اس طرح کی بات کرتے ہیں، ورنہ ایسی کوئی بھی بات نہ قرآن پاک سے ثابت ہے نہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اگر بات کریں جذبات کی تو کعبے کے رب کی قسم
جذبات تو میرے بھی یہ کہتے ہیں کہ کاش عبداللہ صاحب اور بی بی آمنہ محترمہ اور محترم عبد المطلب صاحب اور ابو طالب صاحب پہلے پہلے جنتی ہوتے، جی جنت کا دروازہ ہی انہی سے کھلوایا جاتا۔ لیکن اب ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، جی تو ہم طوعاً اللہ کے حکم کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، جو اللہ ہمارے خالق نے فرما دیا اور جو ہمارے پیارے نبی حبیب خدا جناب مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ تو جذبات اپنی جگہ پر ہوتے ہیں اور قرآن کی تعلیم اپنی جگہ پر۔ تو جب ہمارے جذبات اسلام اور قرآن کی تعلیم کے خلاف آ جائے نا، اب دو میں سے ایک چیز کو چھوڑنا پڑتا ہے، یا تو جذبات چھوڑو گے یا قرآن چھوڑو گے۔ تو اب ہم نے خود تو جنت میں جانا ہی جانا ہے، اس لیے قرآن کے مقابلے میں اپنے جذبات کو چھوڑنا پڑے گا۔